نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقولوا للناس حسنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواہ البخاری۔ محترم سامعین، قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کی بیائی اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہماری رہبری اور رہنمائی کی خاطر اس دنیا کے اندر بہت سے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ درود السلام نازل ہو ان انبیاء اور رسول پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں ایمان جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ٹکڑا اور صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی۔ قرآن مجید کی اس آیت اور صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے صرف اچھی بات کہیں۔ جب بھی ہم بولیں، جب بھی ہم کہیں تو صرف اچھی بات کہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم ایک ایک نعمت کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے کہ کتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو زبان کی نعمت دی، اس کو سمجھو دنیا کی بہت بڑی نعمت مل گئی۔ جس زبان کے ذریعے وہ اپنی بات دوسروں کو کہتا ہے، اپنی بات دوسروں کو سمجھاتا ہے، جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے وہ دوسروں کے سامنے رکھتا ہے، اپنی بات سمجھا پاتا ہے اسی زبان کے ذریعے۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس اس دنیا کے اندر زبان نہ ہو، یا اگر زبان ہو بھی وہ گونگا ہو، اپنی بات ظاہر نہ کر پاتا ہو، اپنی بات سمجھا نہ پاتا ہو، اور اپنی بات نہایت ہی دقت اور پریشانی کی عالم میں سمجھا پاتا ہو، تو آپ اس سے پوچھئے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم اور آپ پرواہ نہیں کرتے، ہم اور آپ کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ کون کون سی نعمتیں ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ کو زبان کی اہمیت معلوم نہ ہو تو زبان کی اہمیت ایسے شخص سے پوچھو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کر رکھا ہے۔ میرے محترم بھائی، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو زبان جیسی ایک اہم نعمت عطا فرمائی ہے تو شریعت کی رہنمائی ہے کہ اس زبان کا استعمال صحیح طریقے پہ ہونا چاہیے۔ زبان سے اگر بولیں تو اچھی بات بولیں، کہیں تو اچھی بات کہیں، اپنی زبان کو بری باتوں سے گندی نہ کریں، بری باتیں کہہ کر گناہ نہ کمائیں، اچھی باتیں کہہ کر، اچھی بات بول کر، اچھی بات سنا کر خود بھی ثواب حاصل کریں اور سننے والوں کو بھی ثواب
حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. لیکن اگر ہم اور آپ اس دنیا کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب زبان کھولتا ہے تو کچھ بھی بولتا رہتا ہے, کچھ بھی بکتا رہتا ہے. اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے کون سی بات نکل رہی ہے, کیا یہ بات اچھی ہے یا بری, شریعت کی نگاہ میں اس کا کیا وزن ہے, شریعت کی نگاہ میں اس ہماری بات پر پکڑ ہوگی یا اس پر ثواب ملے گا, کچھ پرواہ نہیں کرتا. کبھی کبھی انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس بری بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناپسند کرتا ہے کہ اسی ایک بات کی وجہ سے وہ انسان جہنم کے گڑھے میں گرتا ہوا چلا جاتا. اور کبھی ایک ایسی بات بھی بول دیتا ہے جو اچھی ہوتی ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھا جاتی ہے. اسی اچھی بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. تو میرے محترم بھائیو, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اور آپ بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں کہ ہماری زبان سے کون سی بات نکلنے والی ہے. کیا ہماری بات سے اچھی بات نکلنے والی ہے جس سے ہمارے درجات بلند ہو سکتے ہیں, یا ہماری زبان سے کہیں بری بات تو نہیں نکلنے والی ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم کے گڑھے میں گر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات, وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جہنم. رواہ البخاری, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہوتا, ایک بندہ جب بولتا ہے تو اتنی اچھی بات بولتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی ایسی بات بول دیتا ہے, حالانکہ وہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہ بات کتنی اچھی ہے, وہ غور نہیں کرتا کہ اس کی بات کتنی اچھی ہے, لیکن اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آ جاتی ہے, اللہ کی رضامندی والی ہوتی ہے, اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا خوش کر دیتی ہے, یرفع اللہ بہا درجات, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور دوسرا بندہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں, اور ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اتنی بری بات بولتا ہے, اتنے گناہ والی بات بولتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والی بات بولتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بات اتنی بری لگتی ہے کہ وہ بندہ, بولنے والا بندہ, جہنم کے گڑھے میں اسی بات کی وجہ سے گرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ جب بولیں تو سوچ سمجھ لیں کہ ہماری زبان سے کون سی بات نکل رہی ہے. کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات ہے, اجر و ثواب ہم کما سکتے اس بات سے کہ نہیں, یا ہماری زبان سے ایسی بری بات تو نہیں نکل رہی ہے جس کا برا نتیجہ ہوگا, اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوگی اور ہمارا نتیجہ برا ہوگا. میرے محترم بھائیوں, اسی لیے شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ جب بھی بات بولیں تو اچھی بولیں, ورنہ خاموش رہیں. اگر آپ کے پاس اچھی بات ہے تب بولیں, اور اگر اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہیں, کیونکہ خاموشی میں نجات ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو صحیح بات بولے, اچھی بات بولے, بھلی بات بولے. جب بولے تو اچھی بات بولے, اور ورنہ خاموش رہے. فلیقل خیرا او لیصمت, بولے تو اچھی بات بولے, اگر اس کے پاس اچھی بات نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. لیصمت. میرے محترم بھائیو, اچھی بات کہنا, اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے, اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اچھی بات بولنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے. صحیح بخاری ہی کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کل سلامہ من ابن آدم صدقہ يعين الرجل في دابته يحامله عليها او يرفع عليها متاعه صدقه
वल-कलिमतु त्तय्यिबतु व कुल्लु खुतवतिन यमशीहा इला सलाति सदका व दल्लु तरीक़ि सदका। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के हर जोड़ पर सदका लाजिम है। हमारे और आपके जिस्म 360 जोड़ हैं। इन जोड़ों की अहमियत यह है कि अगर ये जोड़ ना होते हमारे जिस्म में, हमारे हाथ में, हमारे पैर में, हमारी कमर में, रीढ़ की हड्डियों में अगर जोड़ ना होते तो हम और आप ठीक से उठ बैठ नहीं सकते थे, खाना पीना नहीं कर सकते थे, बहुत सारे काम नहीं कर सकते थे। इन्हीं जोड़ों की वजह से हम झुकते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, जो चीज चाहते हैं अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से उठाते हैं। 360 जोड़ है। इन हर जोड़ के बदले सदका लाजिम है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात के बहुत सारे तरीके बतला रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात का एक तरीका यह भी बतलाया कि युईनु रजुल फी दाब्बतिही युहामिलु अलैहा औ यरफउ अलैहा मताअहु सदका, कि अगर बंदा अपने भाई की मदद कर देता है सवारी पर सवार होने के लिए, चाहे वो सवारी जानवर की सवारी हो या आजकल के कार और ट्रेन और हवाई जहाज बस वगैरह की सवारी, कोई भी सवारी, इंसान अपने भाई की मदद करता है सवारी पर सवार होने के लिए या सवारी पर उसका सामान रख देता है, तो ये भी सदका है, इस पर भी उसको अजर सवाब मिलता है। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल कलिमतु तय्यिबा कुल्लु खुतवतिन यमशीहा इला सलाति सदका। इसी तरह कलिमे तय्यिबा, अच्छी बात बोलना भी सदका है, अच्छी बात कहना भी सदका है, और हर वो कदम जो मस्जिद की तरफ उठे उस पर भी सदका है। जो कदम मस्जिद की तरफ उठता है, अल्लाह की इबादत बंदगी की तरफ जाता है, उस पर भी सदका है, उस पर भी अजर सवाब मिलता है। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह दल्लु तरीक़ि सदका, और रास्ता बतला देना यह भी सदका है, अजर सवाब का काम है। किसी को रास्ता नहीं मालूम, आपने रास्ता बतला दिया, यह भी सदका है, आपको अजर सवाब मिलेगा उस पर। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई कि वल कलिमतु तय्यिबा, और अच्छी बात कहना भी सदका है, अच्छी बात बोलना भी सदका है, अजर सवाब का बाइस है। मेरे मुहतरम भाइयों, अच्छी बात बोलना, अच्छी बात कहना, अच्छी बात सुनना, ये जन्नत वालों की निशानी है। जन्नती की एक अहम सिफत है कि जन्नत में जब जन्नती जाएंगे तो जन्नत के अंदर सिर्फ अच्छी बात कहेंगे, सिर्फ अच्छी बात सुनेंगे। वहां फजूल बात, वाहियात बात, लघु बात, गंदी बातें, बुरी बातें नहीं होंगी। वहां अच्छी बात कहेंगे, अच्छी बात सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह कुरान मजीद में फरमाया ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़ाबा, कि जन्नती जन्नत के अंदर ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़ाबा, लघु फजूल बात, बेकार बात, बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, और ना ही झुठलाने वाली बात, झूठी बातें नहीं सुनेंगे। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तासीमा इल्ला कीलन सलामन सलामा, कि जन्नत के अंदर जन्नती लोग गुनाह वाली बात नहीं सुनेंगे। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला तासीमा, लघु बात, फजूल बात, बेहुदा बात और गुनाह वाली बात नहीं सुनेंगे। इल्ला कीलन सलामन सलामा, सिर्फ सलाम सलाम की आवाज वहां आएगी, सलाम सलाम, सलामती है, सलामती। तो अच्छी बात कहना, अच्छी बात सुनना, ये जन्नती लोगों की सिफत है। मेरे मुहतरम भाइयों, इसी तरह अच्छी बात कहना, अच्छी बात बोलना, इससे हम और आप अपने जिगरी, अपने जानी दुश्मन को जिगरी दोस्त बना सकते हैं। अच्छी बात कहकर, अच्छी बात बोलकर अपने जानी दुश्मन को जिगरी दोस्त बना सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती ही अहसन फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। अच्छी बात, बुरी बात, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। इदफा बिल्लती ही आसन, बुराई का जवाब, बुराई का दिफा तुम अच्छी चीज से करो।
اگر کسی نے آپ کو بری بات کہی، آپ نے اس کا جواب اچھائی سے دیا، وہ آدمی خوش ہو جائے گا۔ کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس کو اچھی بات کہہ کر نصیحت کر دی یا اور دوسری بات کہہ دی، وہ آدمی اس کے دل پر اثر ہوگا کہ ہم نے گالی دی اور اس نے اس کے جواب میں اچھی بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اور برائی کا جواب ایسی چیز سے دو جو سب سے بہتر اور اچھی ہو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو ایسا ہوگا کہ جو آپ کا دشمن ہے آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ میرے محترم بھائی، تو اچھی بات کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ اچھی بات کہنے سے آپ کا جانی دشمن بھی جگری دوست بن سکتا ہے، لیکن بری بات کہنے سے آپ کا جگری دوست بھی آپ کا جانی دشمن بن سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو گرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جہنم کا تذکرہ فرمایا اور جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کی اور اپنے چہرے سے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ فإن لم تجد فبکلمۃ طیبہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جہنم سے بچو گرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو صدقہ و خیرات میں دے کر، یتیموں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو صدقہ و خیرات میں دے کر جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو گرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، لیکن اگر آپ کے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے جس کو صدقہ و خیرات میں دے کر آپ جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات کے ذریعے تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ معلوم کیا ہوا کہ اچھی بات کہنا، اچھی بات کرنا، یہ ہم اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ تو اچھی بات ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح اچھی بات کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ اچھی بات کرنے والوں کے لیے جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ اور اونچے محل کی خوشخبری دی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام الیہ اعرابی فقال یا رسول اللہ لمن ہی؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہوں گے، کچھ ایسے اونچے اور عمدہ محل ہوں گے جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھتا ہوگا۔ ایک دیہاتی صحابی یہ سن کر کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمن ہیا، یہ عمدہ، یہ بالا خانے، یہ اونچا محل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہیا لمن اطاب الکلام، یہ عمدہ محل ایسے انسانوں کے لیے ہوگا جو دنیا کے اندر اچھی بات بولتے ہیں، اطاب الکلام، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور نفلی روزہ پر ہمیشگی برتتے ہیں، اکثر نفلی روزے رکھتے ہیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو وہ بندہ کھڑے ہو کر اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اونچے محل کا وعدہ فرمایا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اچھی بات کہنا اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر اونچے محل کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بولیں تو اچھی بات بولیں، بولنے سے پہلے پرکھ لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہماری زبان سے کون سی بات نکلنے والی ہے۔ اگر اچھی بات ہے تو بولیں، اگر
سنیں دیکھیں غور کریں کہ ہماری زبان سے بری بات نکلنے والی ہے تو مت بولیں, خاموش رہیں. میرے محترم بھائیوں, بات ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھا جائے, بات ایسی ہونی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے. ایک دیہاتی چرواہا اپنے اونٹوں کو چرا رہا تھا. دیکھنے والے نے دیکھا کہ اس کے اونٹ تو بہت زیادہ ہیں, یہاں سے وہاں تک پوری وادی میں اس کے اونٹ پھیلے ہوئے ہیں. دیکھنے والے نے پوچھا, اچھا ذرا یہ بتلاؤ کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے کہ یہ ہمارے ہیں. اس دیہاتی نے کیا کہا کہ للہ فی یدی, یہ اونٹ اللہ کے ہیں. واقعی ہر چیز اللہ کی ہے. کتنی اچھی بات وہ دیہاتی بولتا ہے, للہ فی یدی, یہ اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جس نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول مصنف ابن ابی شیبہ میں مذکور ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا, انت اکبر ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذرا یہ بتلائیے کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ عام انسان ہوتا تو کیا کہتا کہ میں بڑا ہوں, میں چچا ہوں, میں عمر میں بھی بڑا ہوں, رشتے میں بھی بڑا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کیا بولتے ہیں؟ النبی ہوا اکبر منی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں. وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَهُ, ہاں بات یہ ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا, میں ان سے پہلے پیدا ہوا, لیکن بڑے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. یہ ہوئی اچھی بات. اسی طرح ایک آدمی ایک عالم سے سوال کرتا ہے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بڑے ہیں یا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ؟ ابھی دونوں کی وفات ہو گئی ہے. یہ سعودی کے دو بڑے عالم تھے, ایک زمانے کے تھے. اس لیے کسی نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے بڑے کون ہیں؟ ہم اور آپ کیا ہوتے تو کیا بولتے کہ یہ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں, کسی کے بارے میں فوراً فیصلہ کر دیتے. لیکن عالم نے کیا کہا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ چھوٹے نہیں ہیں, لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ یہ بڑے ہیں. میرے محترم بھائیوں, تو بات ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھی لگے, جس سے کسی کی غیبت نہ ہو, کسی کی چغل خوری نہ ہو, کسی کو اذیت نہ پہنچے, کسی کی تذلیل نہ ہو, کسی کی ذلت نہ ہو آپ کی باتوں سے. آپ ایسی بات بولیں جس سے کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے, کسی کی زندگی بدل جائے, کسی کی زندگی نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث موجود ہے جس میں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے سے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل, کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا ہی اچھے آدمی, بہت اچھے آدمی, کاش کہ یہ راتوں کو نماز پڑھتے, تہجد کا, قیام اللیل کا اہتمام کرتے. یہ کتنی اچھی بات تھی, ایک انسان کی زندگی بدلنے کے بارے میں تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت اچھے آدمی ہیں, کاش کہ وہ راتوں کو تہجد کا, قیام کا اہتمام کرتے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد سے رات کو سونا چھوڑ دیا, رات کو بہت کم ہی سوتے تھے, اکثر رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. ایسی بات آپ بولیں کہ کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے, کوئی کسی انسان کے قدم برائیوں کی طرف اٹھ رہے تھے, آپ کی بات سے, آپ کی رہنمائی سے, آپ کے مشورے سے, آپ کی نصیحت سے اس کے قدم نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں. کوئی انسان لاپرواہی کا شکار تھا, آپ کی بات سے وہ انسان نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے. کوئی انسان کسی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا, آپ کی بات سے وہ انسان اچھا انسان بن جائے. امام بخاری رحمہ اللہ جو اتنے بڑے محدث بنے اور انہوں نے ایک نہایت ہی اہم اور مفید اور صحیح کتاب لکھی, قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب دنیا کے اندر ہے وہ صحیح بخاری.
قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے صحیح بخاری. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرے استاذ اسحاق بن راہوے نے یہ کہا لو جمعتم ما صح من احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے عزیزوں کاش کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک مجموعہ، ایک کتاب تیار کرتے، ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو جمع کر دیتے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ کی یہ بات وقع ذالک فی قلبی، میرے استاذ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی. اسی وقت سے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور آج ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے صحیح بخاری کا نتیجہ موجود. صحیح بخاری جو نہایت ہی اہم اور مفید کتاب ہے آج ہمارے نظروں کے سامنے. امام ذہبی رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث تھے اپنے عصر کے، انہوں نے علم حدیث میں بہت ساری کتابیں لکھی جس سے آج بھی انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے استاذ امام برزالی رحمہ اللہ ایک بار کہتے ہیں یا بنی ان خطک یشبہ خط المحدثین، اے میرے عزیز تمہاری تحریر، تمہاری لکھاوٹ تم محدثین کے تحریر سے ملتی جلتی ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد فحبب اللہ الی علم الحدیث، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں علم حدیث کی محبت ڈال دی. علم حدیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ چیز بنا دیا. تو ایسی بات کہیں جس سے کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے، کسی کو نیک بنا دے، کسی کو بڑا انسان بنا دے، کسی کو صالح بنا دے، کسی کو جنتی بنا دے. میرے محترم بھائیوں، لیکن آج بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی کی زندگی بگڑ جاتی ہے، کسی کی زندگی خراب ہو جاتی، کسی کی زندگی جہنم بن جاتی. کبھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ جواب ملتا ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں یا کوئی کاروبار کرتا ہوں. پوچھتا ہے کہ کتنا انکم ہوتا ہے، بتاتا ہے کہ 15-20 ہزار 25 ہزار. اب سوال کرنے والے آدمی بولتے ہیں کہ کیا تم اتنے کم پیسے میں کیسے گزارا کر لیتے ہو؟ اتنی مہنگائی میں تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کیسے تمہاری زندگی بسر ہوتی ہے؟ ہماری تنخواہ تو اتنی ہے، ہمارا انکم تو اتنا ہے، دیکھو ہم ایسے ایسے رہتے ہیں. کل چل کر وہ جا کر اپنی کمپنی میں، اپنے کارخانے میں اپنے باس سے جھگڑا کرے گا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، میرا اتنے میں گزارا نہیں ہوتا ہے. جھگڑا ہوگا، تنخواہ تو بڑھے گی نہیں، الٹا کیا ہوگا؟ نوکری جائے گی، زندگی برباد ہوگی، زندگی میں فساد آئے گا، بے روزگار ہوگا وہ انسان، اور اس کی زندگی میں بربادی آ گئی. آپ کی بات سے کیا ہوا؟ کسی کی زندگی برباد ہو گئی. عورتیں جب آپس میں بات کرتی ہیں تو کیا پوچھتی ہیں؟ عید پر تمہارے شوہر نے تمہیں کیا گفٹ دیا؟ شادی کی رات تمہارے شوہر نے تمہیں کیا گفٹ دیا؟ یا فلاں موقع پر تمہارے شوہر نے تم کو کیا دیا، کیا تحفہ دیا؟ جواب ملتا ہے کہ ہمارے شوہر نے تو اتنا اتنا دیا، بہت کم، یا کچھ دیا ہی نہیں. سوال کرنے والی عورت کیا بولتی ہے؟ ارے میرے شوہر نے تو اتنا اتنا دیا، ہمارے شوہر نے اتنا پیسہ دیا، اتنا زیور دیا، اتنا یہ دیا، اتنا وہ کیا. کل چل کر وہ عورت جا کر جس کو کم تحفہ ملا یا کچھ نہیں ملا، وہ اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ بات طلاق تک پہنچ جائے گی. تو آپ کی ایسی بات سے کیا ہوا؟ کسی کی زندگی نہیں بنی بلکہ زندگی بگڑ گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بات بولے جس سے کسی کی زندگی بن جائے، کسی کی کامیابی کی دلیل بن جائے، کسی کی کامیابی کا راستہ بن جائے. ایسی بات نہ بولیں جس سے کسی کی زندگی بیکار ہو جائے، زندگی بگڑ جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 2 بیویاں، ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت اپنے گھر پہ موجود نہیں ہوتے ہیں، ان کی بیوی موجود ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں، گزر بسر کی شکایت کرتی ہیں کہ بہت تنگی سے گزر بسر ہو رہا ہے.
اگر شکار مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم خالی پیٹ سو جاتے ہیں. بہت تنگی سے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنے گھر کا چوکھٹ بدل دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو اس عورت نے کہا کہ آج آپ کے ابو آئے تھے اور یہ بولے ہیں کہ اپنے گھر کا چوکھٹ بدل دینا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل میرے ابو نے چوکھٹ بدلنے سے مراد کی بیوی کے طلاق دے دو. چنانچہ بیوی کو طلاق دے دیتے. اس عورت نے اپنی ہی بری بات سے اپنی زندگی خراب کر لی. پھر دوسری عورت کا بھی تذکرہ ہے حدیث کے اندر کہ پھر دوسری عورت سے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام شادی کرتے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں گھر پر ملنے کے لیے. ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہوتے ہیں. اپنی بہو سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بیوی نہایت ہی نیک مزاج تھی. یہ کہتی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے سے ہمارا گزر بسر ہو رہا ہے، جس حال میں بھی ہے اللہ کا شکر ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنے گھر کا چوکھٹ برقرار رکھنا. اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی بیوی نے تذکرہ کیا، وہ سمجھ گئے اور کہے کہ اللہ میرے ابو نے یہی کہا ہے کہ تم کو باقی رکھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی بات بولیں جس سے آپ کو ثواب ملے، اجر ملے، اللہ کا آپ کا رب آپ سے راضی ہو. ایسی بات نہ بولے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو. تو اسلام نے ہر انسان کو یہ رہنمائی دی ہے کہ ہر انسان سے، تمام لوگوں سے اچھی بات کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو. ایسا نہیں کہ جب اپنے سے بڑے سے بات کریں تو اچھے سے بات کریں اور جب اپنے سے نیچے سے بات کریں تو بری بات کریں. نہیں، للناس ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو. اور ہماری اچھی بات کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ کون ہے؟ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک. اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق و مالک کے بارے میں اچھی بات کریں. اپنے رب کے بارے میں کبھی بری بات نہ کریں. اللہ کے بعد ہمارے والدین ہماری اچھی بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اپنے والدین سے اچھی بات کریں، اپنے ماں باپ سے اچھی بات کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ پوری نہایت تفصیل کے ساتھ کئی آیتوں میں اس بات کی رہنمائی فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے اچھے سے سلوک سے پیش آؤ، نیک سلوک سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی بات کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ان دونوں میں سے دو یا ایک کو تم بڑھاپے کی حالت میں پاؤ، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو. اف کہنا یہ بری بات ہے، ماں باپ کے لیے اف کہنا یہ بری بات. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ہی انہیں ڈانٹو ڈپٹو، نہ جھڑکو. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ سے اچھی طرح سے بات کرو، نرمی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، اچھائی سے بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی اور انکساری کے بازو کو اچھے سے نرمی سے پست رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری دیکھ ریکھ کی اور ہم پر مہربانی کی. یہاں تک کہ جانوروں کے بارے میں بھی ہے کہ انسان اگر جانوروں کے بھی بارے میں بات کرے تو اچھی بات کرے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں جا رہے تھے. ایک اونٹ پر لوڈی سوار تھی، ایک باندی سوار تھی، اور اس اونٹ پر قافلے والوں کے سامان بھی لدے ہوئے تھے. اس باندی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں. اس باندی نے اپنے اونٹ کو ہانکا تاکہ ہمارا اونٹ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے. جب اس کا اونٹ نہیں بڑھا تو اس نے کیا کہا؟ اللہم العنہا،
اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اونٹ پر لعنت بھیج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا لا تصاحبنا ناقۃ علیہ لعنت اللہ، کہ ہمارے ساتھ ہمارے قافلے میں ایسا اونٹ شامل نہ ہو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر ہر ایک سے اچھی بات کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھی بات کہیں، اپنے والدین سے بات کریں تو اچھی بات کریں، تمام لوگوں سے اچھی بات کریں، اسی طریقے سے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا، چاہے آپ کا قریبی ہو چاہے دور کا ہو، ہر ایک سے آپ اچھی طرح سے بات کریں۔ یہ اسلام کی رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔